औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और बेटा साथ में आपको ये बताऊँगी कि मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। चूँकि हम लोग जमात दहम की नज़्म जो थी आज़ादी, उसके अशार की तशरीह कर रहे थे, तो 1, 2 और 3 हमने अशार की तशरीह कर ली है। आज हम लोग शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 4 है, जो कहता था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में, ज़माना हश्र तक करता रहे तफसीर आज़ादी। इसमें जो आपके लिए मुश्किल वर्ड आए हैं वो एक लफ्ज़ है हशर। हशर कहते हैं बेटा क़यामत के दिन को। और तफसीर, तफसीर का मतलब है वजाहत, ठीक है, यानी या वजाहत या खोल कर बयान करना। बेटा इस शेर में जो इसकी तशरीह बनेगी वो इस तरह होगी कि देखिए, ये हम सबको पता है बहसियत एक मुसलमान कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। कुरान मजीद में आने वाली तमाम नस्लों के लिए राह नजात है, ठीक है। ज़िंदगी के हर एक मामले में हम कुरान की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और देखिए, जब हम लोगों ने मुसलमानों की तारीख़ हम लोग देखते हैं ना, तो जब तक मुसलमान कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करते रहे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, तो कामयाबी उनके कदम चूमते रही, ठीक है। चाहे वो कोई भी मामला हो, यानी जहाद फी सबीलिल्लाह और आज़ादी की लड़ाई के बारे में रहनुमाई हमें कुरान से बखूबी मिल सकती है। आज़ादी सिर्फ अपने दुश्मन से अपने मुल्क को छुड़ाने का नाम नहीं, बल्कि इंसानी फितरती तौर पर हर मामले की रहनुमाई और हदायत कुरान में मौजूद है। मसलन हम किसी को भी ज़बरदस्ती उसके मज़हब से नहीं हटा सकते। एक बहुत मशहूर कौल है कि अपने मज़हब को ना छोड़ो और दूसरे के मज़हब को ना छेड़ो, ठीक है। अच्छा, हमें कुरान मजीद में अच्छा और बुरा रास्ता बता दिया गया है, उसकी पहचान करा दी गई है। और जिन लोगों का दिमाग इस बात को मानता है कि सही रास्ता कौन सा है, नेकी का रास्ता कौन सा है, तो वो क्या करते हैं, नेकी के रास्ते पे चलते हैं। और कुरान में तो वाज़ा वाज़ा लिखा हुआ है कि जो नेकी के रास्ते पे चलेगा उनको जन्नत मिलेगी, ठीक है। अब हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस बात का इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रास्ता इख्तियार करे। इंसान की मर्ज़ी की अहमियत को इस्लाम में ख़ास अहमियत हासिल है बेटा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और हमारे मज़हब में नहीं है। हम किसी पर अपनी कोई भी बात मुसल्लत नहीं कर सकते। इस्लाम ने, कुरान ने हमें छूट दी हुई है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना मज़हब इख्तियार करें, अपनी राय दे सकें, ठीक है। जब हम लोग इस्लाम के बारे में जानेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि बहसियत मुसलमान जो है इस्लाम सबसे बेहतरीन मज़हब है। और सबसे बेहतरीन किताब जो रूए ज़मीन पे है वो कुरान मजीद है, ठीक है। अब देखिए, मुल्क वो आज़ाद होता है कि जिसमें इंसान को अपनी राय देने का इख्तियार हो, हर बात पे तनकीद करने का उसको हक मौजूद हो। ऐसी आज़ादी नहीं है कि हम नक्शे में आज़ाद हैं और हम लोग बज़ाहिर तो आज़ाद है कि जी ये आज़ाद मुल्क है, लेकिन हमारी सोच वो जो है वो किसी की ग़ुलाम है, ठीक है ना। समझ आ रही है मेरी बात की। और यही बात है कि हमारा मुल्क जो है ये आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन अब भी हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे हुक्मरान बात कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उन पे दबाव जो है वो दूसरे ममालिक का है और वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारे मुल्क में ये कमी पाई जाती है। शायद इसी बात को इस शेर में डिस्कस कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस शेर की अच्छी तरह समझ आई होगी। और अगर कोई मसला हो ना तो बेटा आप साथ साथ कमेंट्स में मुझे कह सकती हैं। शेर नंबर 5 है, लहू बरसा बए आंसू, लुटे रहरू कटे रिश्ते,
ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اس کے مشکل الفاظ ہے لہو خون، رہرو، رہرو کا مطلب ہے مسافر، اور تعمیر آزادی کا یہاں پہ مطلب لیا جائے گا ہمارا ملک پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہم لوگوں سے اور اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اور اب ہم آپ کو بھی یہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ بیٹا جب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا تو پاکستان کے لوگ جب ہندوستان سے یہاں آ رہے تھے تو ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی، لیکن پاکستان میں صرف اور صرف 50,000 لوگوں سے بھی کم لوگ پہنچے۔ اب وہ آدھے لوگ کہاں گئے، ان کے ساتھ راستے میں کیا ہوا، اور انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، ذرا آپ کبھی اس باتوں پہ سوچیں۔ اس راستے سے گزرنے میں کتنی لوگوں کی جانیں گئیں، معصوم جانیں گئیں، بچے جو ہے وہ مارے گئے، ریل گاڑیاں لوٹی گئیں، لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور اپنے رشتہ داروں سے جدائی برداشت کرنی پڑی، جس میں آج بھی لوگ روتے ہیں۔ تب جا کے ہمیں یہ جو ملک ہے پاکستان حاصل ہوا۔ یہ جب 14 اگست آتا ہے یا 23 مارچ آتا ہے تو ہم لوگ اس کو کیسے مناتے ہیں؟ صرف گھر پہ ایک جھنڈا لگا لیتے ہیں، یا کچھ ملی نغمے سن لیتے ہیں، یا پھر گرین کلر کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جو ہے لڑکے وہ گاڑیوں سے اور موٹر سائیکل سے سلنسر نکال کے اور سڑکوں پہ ایسے بھاگتے ہیں اور ایسے گاڑیوں کو بھگا رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو یہ کیا کر رہے تو کہتے ہیں ہم اپنی جشن آزادی منا رہے۔ کیا جشن آزادی اس کا نام ہے؟ ذرا آپ سوچیں کہ کتنی مشکل سے ہمیں پاکستان حاصل ہوا، کتنے لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہا ہے، کتنے گھر بے گھر ہوئے، کتنی جائیدادیں لوگوں کو چھوڑنی پڑی۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں نا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ملک تو آزاد مل گیا، لیکن آج بھی ہمارے قول و فعل میں فرق ہے۔ آج بھی ہماری قوم مذہبی، لسانی اور تہذیبی طور پر دوسری قوموں کی غلام ہے، دوسرے ممالک کی غلام ہے۔ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، ہم سے کروایا کچھ جاتا ہے۔ ہماری سوچ کچھ اور ہے اور ہمیں ملتا کچھ اور ہے، اور ہم لوگ ابھی بھی غلامی میں دب کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ شعر نمبر 6 ہے تعجب ہے غلاموں کے شبستانوں کی زینت ہے، کھچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ اچھا بیٹا، اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ ہے تعجب، حیرانگی، شبستانوں، رات گزارنے کی جگہ، زینت، خوبصورت، اور تصویر آزادی جو ہے اس کا مطلب ہے ہمارا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پچھلے شعر میں بیٹا تعمیر آزادی تھا، اس کا مطلب ہے ایک مکمل آزادی، ٹھیک ہے؟ اور اس والے شعر میں جو ہے وہ تصویر آزادی، اس کا مطلب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اچھا، اب شاعر جو ہے احسان دانش کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا خون اور عزت دے کر، اپنے پیاروں کا خون دے کر، اور کیا کیا، ان کو اپنے آپ سے جدا کر کے یہ ملک جو انگریزوں کی بدترین غلامی میں مبتلا تھا اس کو آزاد کروایا ہے۔ وہ آج بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بھی آج اتنی قربانیوں کے بعد بھی جو ہمیں ملک ملا ہے وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ ہماری سوچ آزاد نہیں ہے، ہماری تہذیب آزاد نہیں ہے، ہمارا رہن سہن آزاد نہیں ہے، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں آزاد نہیں ہیں، کیونکہ ہم آج بھی مغربی تہذیب کے نام کی غلامی برداشت کر رہے ہیں۔ اس ملک کی آج بھی بھاگ دوڑ، یعنی کہ اس کی ڈور جو ہے وہ غیر ممالک کے ہاتھوں میں ہے، مغربی قوتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور شاعر کو اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کے عوام کی قسمت کے فیصلے غیر ممالک قوتیں کر رہی ہیں۔ جس مقصد کے لیے اس ملک کے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنے پرایوں سے جدا ہوئے تھے، اور اس کے ایک ایک زمین کے ایک ایک حصے میں، ایک ایک گوشے میں ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہے، تو کیا ہوا، یہ ملک ایسے نااہل حکمرانوں اور غداروں کے
ہاتھوں میں کچل چکا ہے کہ اس کی مثال دینی بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارا ملک آئے دن قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، ہماری عوام جو ہے ہزاروں مشکلوں سے درپیش ان کو ہے، اور ہم کھل کے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو شاید یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کس دن کے لیے یہ قربانیاں دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا ملک مکمل طور پر آزاد نہیں ہے؟ ہم اپنی تہذیب ہماری آزاد نہیں ہے، ہم فطرتی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری تحریر، ہماری تقریریں کچھ بھی آزاد نہیں ہیں۔ ہمارا بچہ بچہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ بیٹا آپ کو میرے اشعار کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی آپ کے پاس ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں گی، اور مجھے یقین ہے کہ بورڈ میں آپ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوں گی۔ بس سلام۔